نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو خطاب کیا ہے اس میں سب سے پہلا خطاب رعینا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، اس کی تفصیل ذکر کر چکا ہوں۔ دوسرا خطاب استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اس کی بھی تفصیل کل عرض کر چکا ہوں۔ اور اس کے بعد اب جو تیسرا مقام ہے وہ بھی سورہ بقرہ میں ہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، 172۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے حلال کھانے کی تلقین کی ہے، طیب اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی تلقین کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی تلقین کی ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اور فرمایا کہ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر اس کی غلامی کرتے ہو، اس کی عبادت کرنے والے ہو، تو دو کام ضروری ہیں۔ اگر اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہو تو دو کام ضروری ہیں۔ ایک کام یہ کہ طیب یعنی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور دوسرا جو کچھ اللہ عطا فرما دے، جو کچھ کھانے کو دے دے، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا۔ دو چیزوں کا حکم دیا گیا۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ جن چیزوں کو شریعت میں اللہ رب العزت نے خود حلال قرار دیا ہے وہ حلال، اور جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام۔ اسی لیے اسی آیت کے بعد اس سے اگلی جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے خود چند چیزوں کا ذکر کیا جو کہ حرام ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ چار چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 المیتۃ، میتہ کہتے ہیں مردار کو، جو شرعی طریقے کے ساتھ حلال نہ کیا گیا ہو، ذبح نہ کیا گیا ہو، مردار، اس کو حرام قرار دیا۔ نمبر 2 والدم، اور خون کو حرام قرار دیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے غیر کا نام لے لیا جائے، اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام کا کیا جائے، دیا جائے، قربان کیا جائے، یا صدقہ یا خیرات کیا جائے، وہ حرام ہو جائے۔ یہ چار چیزیں اللہ نے خود حرام قرار دی۔ اس کے علاوہ جو حرام چیزیں ہیں، جو حرام کمائی ہے، احادیث میں اور قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے جس کو اصولی طور پر یوں سمجھا جا سکتا ہے جیسے چوری ہے، ڈکیتی ہے، رازنی ہے، یا کسی کا حق مارنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، سود ہے، رشوت ہے۔ یہ جتنے بھی ذرائع ہیں جو معروف ہے، مشہور ہیں حرام کے، یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں حکم اس بات کا دیا گیا ہے اے ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم، اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے حلال اور طیب چیزیں تمہیں عطا کی ہیں وہ تم کھاؤ۔ دیکھیں، کھانے میں جب حرام کھایا جائے گا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا کھانا حرام کا ہو اور پینا حرام کا ہو اور لباس حرام کا ہو تو وہ بھلے بہت بڑی مسافت طے کر کے حج اور عمرے کی نیت سے بھی آتا ہے، مسلم شریف میں روایت ہے جس کا مفہوم ہے، تو اس کی حرم شریف میں بھی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی اگر وہ دعائیں مانگے گا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ حضرت ایک ہے روایت میں آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایسی دعا میرے لیے ارشاد فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، اپنا کھانا اور پینا حلال اور طیب کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ اور ساتھ یہ مستجاب الدعوات کا مطلب ہے یعنی تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ بندہ اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو حلال کھانے سے انسان کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، جس نور کی بنیاد پر، جس نور کی وجہ سے انسان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت فہم و فراست عطا فرماتا ہے، نیک کام کی طرف اللہ رہنمائی فرماتا ہے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر حلال کھائیں گے، طیب کھائیں گے، اس کا بڑا اثر ہوگا، سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ پھر نیک کام کرنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، دوسروں کی ادب و احترام کرنے کا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ یہ حلال کا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ حلال کھاتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے نیک اعمال صادر فرماتے ہیں، وہ نیک کام کرتے ہیں۔ اس لیے ترغیب دی ہے، اس لیے حکم دیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال کھاؤ۔ اور رسولوں کو کہا گیا ایک جگہ پر، اور رسولوں کو یہ خطاب کر کے، یہاں تو ایمان والوں کو خطاب ہے، رسولوں کو یہ خطاب کر کے کہا گیا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، کلوا یا ایھا الرسل کلو، اے رسولو حلال اور طیب کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال سر انجام دو۔ اس اشارہ اس طرف ہے کہ نیک اعمال تبھی سرزد ہوں گے جب کھانا حلال اور طیب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حرام کھائے گا تو پھر نماز کا دل نہیں کرے گا، دل ہی نہیں کرے گا، نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ حرام کھائے گا تو ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، اچھے کام کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ تو یہاں حکم یہ دیا گیا کہ حلال کھاؤ۔ تو یہ حلال کھانا ضروری ہے تاکہ ہم زندگی میں حلال کام کر سکیں، اچھے اور جائز کام کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا حکم ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ ہی کا شکر ادا کرو۔ شکر یہ بھی ایک عبادت۔ شکر کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، پہلا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کریں۔ جب بھی کچھ کھائیں پئیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ۔ کھانا کھائیں، روٹی کھائیں، پانی پئیں، فروٹ کھائیں، کوئی بھی چیز کھائیں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، زبان سے شکر ادا کیا۔ دوسرا، دل سے شکر ادا کیا۔ دل میں بھی یہ بات پکی یقینی ہو کہ جی اللہ کا بڑا احسان ہے، میں اس قابل نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے، روٹی کھانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمت عطا فرماتا ہے، جب ہم کھائیں تو دل کے اندر سے آواز، دل میں بھی اس کا یقین ہو کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو دل سے شکر ادا کرنا۔ اور تیسرا ہے عمل سے شکر ادا کرنا۔ عمل سے شکر کیا ہے؟ کہ ہم پھر اللہ کی عبادت بھی کریں۔ جس اللہ نے ہمیں اچھا کھلایا، اچھا پلایا، ایسے ہی ہم اچھی اس کی عبادتیں کریں، اس کے سامنے جھکیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں بھی، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں،
سچ بولیں، وہاں ماں باپ کی عزت اور احترام کریں، اچھے کام کریں، یہ شکر ہے۔ جو اچھا کھا رہے ہیں تو پھر اچھا رسپانس بھی دے رہا اللہ تعالیٰ کو، اس کی عبادت بھی بجا لا رہے ہیں، تو یہ شکر ہے۔ تو شکر کے 3 طریقے ہیں، ایک زبان سے، ایک دل سے، اور ایک عمل سے۔ تو 2 باتیں سمجھ میں آئیں گی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو کچھ دیا ہے ان میں سے جو حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ چیزیں وہ کھائیں، اور واشکروا للہ، دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو کچھ کھائیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے تھوڑی سی تفصیل کر دی کہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جو حرام ہیں۔ یہ 4 چیزیں جو حرام یہاں بتائی ہیں، ان کے علاوہ بھی دیگر قرآن کی دیگر آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں، لیکن یہاں جو خاص طور پر جو ذکر ہیں وہ ہے مردار۔ لیکن یاد رکھیے گا، مردار چیزیں 2 ایسی ہیں، حدیث پاک میں ہی آتا ہے، 2 مردار حلال ہیں، نمبر 1 مچھلی، نمبر 2 ٹڈی۔ یہ 2 حلال ایسے ہیں جو حلال ہیں۔ مچھلی کو حلال ذبح نہیں کیا جاتا، وہ مر جاتی ہے پھر بھی حلال ہے۔ ٹڈی بھی اسی طرح سے، ٹڈی مری ہوئی بھی حلال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو آگے کا دم، خون بہتا ہوا خون حرام ہے، اور ہر طرح کا خون حرام ہے، لیکن 2 خون حلال ہیں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، ایک کلیجی اور ایک تلی۔ یہ کلیجی بھی خون ہی ہوتا ہے، تلی بھی خون ہوتا ہے، لیکن حدیث میں اس کا ثبوت ہے یہ دونوں خون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیے، لیکن خنزیر کی کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے۔ خنزیر نجس العین ہے، وہ حرام ہے، اس کا ہر چیز حرام ہے، سر تا پا سب حرام ہے، اس لیے خنزیر میں کوئی چیز ایسی چیز نہیں ہے جو حلال ہے۔ اور اس کے علاوہ 4تھے نمبر پر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے غیر کے نام کا ہوگا وہ حرام ہے۔ وہ بھلے حلال چیزیں ہوں، لیکن اگر ان پر اللہ کے غیر کا نام لے لیا وہ حرام ہو جاتی ہے۔ بکرا حلال ہے، لیکن اگر اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام کا دے رہے ہیں، کسی پیر، بزرگ، ماں باپ کے نام کا دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک ہے کسی اور کے نام کا دینا، اور ایک ہے کسی کے نام کے لیے دینا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ یعنی کسی کے اصالِ ثواب کے لیے دینا یہ جائز ہے، مثلا والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے دے رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصالِ ثواب کے لیے دے رہے ہیں، یا کسی پیر بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے کہ ہم نام اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں لیکن ان کے ثواب کے لیے ذبح کر رہے ہیں، یہ حلال ہے۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، کسی پیر بزرگ یا نبی کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، تو نام تو اللہ کا ہی ہوتا ہے بھائی، اللہ کے نام کا ذبح جائز ہے، حلال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کھانا پکایا ہے تو وہ اللہ کے نام کا دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، تو یہ جائز اور حلال ہے۔ لیکن اسی پر اگر اللہ کے ماں سوا کسی اور کا نام دے دیا، یہ نظر ہے، نیاز ہے، کوئی صدقہ ہے، خیرات ہے، کچھ بھی ہے، صرف اللہ کے نام کی، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے ماں سوا کا اگر وہ اس پر نام آ گیا، پکارا گیا، تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو چند چیزیں یہاں ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے بتا دیا کہ جتنی بھی معروف اور مشہور حرام ہیں ان سے بچنا وہ بہت ضروری ہے، اور جو حلال ہیں ان کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ یہ 2 مسئلے یہاں بیان ہوئے ہیں، اور ایک حلال کھانے کا اور دوسرا شکر ادا کرنے کا۔ یہ آیت نمبر 72 اور 73، ان 2 آیتوں کی تفصیل میں نے عرض کی ہے۔ یہ تیسرا خطاب ہے ایمان والوں سے جو حلال اور حرام کی تمیز سے متعلق ہے، آج اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی اور حلال، جائز اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی اور حرام، ناجائز اور برے کاموں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔